السلام علیکم دوستوں، آج دعوت و تبلیغ کی اس نشست میں ہم علم کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ دوستو، جب تخلیق آدم ہوئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ فوقیت دی۔ کس چیز کے بدلے میں؟ علم کے بدلے میں، یعنی علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ فوقیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم ودیت فرمایا اور پھر فرشتوں کے سامنے اسے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، اور زمین و آسمان کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر کے ان سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ ذرا۔ فرشتوں کو نام نہیں آتے تھے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، یعنی فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، اور آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ اس کا ایک یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسکالر بنا کر کے پیش کیا گیا، عالم بنا کر کے پیش کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب ان سب چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو جب سب نے سجدہ کیا تو ایک ابلیس باقی رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ یعنی عالم کے سامنے جو بھی اس کے عالم ہونے کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے علم کی قدر نہیں کرتا اور اس کے علم کے آگے وہ زیر نہیں ہوتا، تو وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور جو اس کے علم کے کو مانے اور اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کی ہدایت پہ چل پڑتا ہے، اور اس کی ہدایت میں عظمت ہے۔ آج دیکھیں، علم ہمارے پہلے زمانے میں تو علم اتنا مشکل تھا، علم کا حصول، کہ اس کے لیے مہینوں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، یا اگر سواری ملتی تھی تو کسی گھوڑے کی سواری ملتی تھی، اونٹ کی سواری ملتی تھی، تو مہینوں سفر کر کے، بلکہ کئی جگہ پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ سال لگ جاتے تھے۔ یہ جو ہمارے حدیث کے اکٹھا کرنے والے ائمہ کرام ہیں، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے، کتنا سفر انہوں نے کاٹا ہے۔ کوئی تاشقند سے جا رہا ہے، بخارا سے جا رہا ہے، پیدل سفر ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، دنیا کے کسی کونے سے کوئی چل پڑتا ہے ایک حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ جو ہمارے سامنے کتابوں میں احادیث آ رہی ہیں، یہ سب ان کاوشوں کا ثمر ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اور آج علم اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ تقریباً ہر گاؤں میں ایک نہ ایک کوئی علم سکھانے والا موجود ہے، یا کوئی مدرسہ موجود ہے، یا پھر کوئی اسکول موجود ہے۔ علم اس پہ نہیں ہے کہ یہ کس نوعیت کا علم ہے، علم ایک ہی ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو قید کیا تو ان میں سے جو صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنا فدیہ ادا کر کر کے قید سے آزاد ہو گئے، مگر جو یہ مال و زر کی وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، اتنے وسیع نہیں تھے، ان سے کہا گیا کہ اگر تم اس قید سے رہائی چاہتے ہو تو 10 مدینے والوں کو یعنی مسلمانوں کو
تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ، یعنی انہیں علم سکھاؤ۔ وہ کفار مکہ تو پہلے ہی آیات کی، یعنی قرآن پاک کی جو آیات نازل ہو رہی تھیں وہ نہیں مانتے تھے، وہ اسی بات پہ تو جھگڑا تھا، کفر اور اسلام کا آپس میں جھگڑا تھا، مگر ان کافروں سے کہا گیا کہ تم ان مسلمانوں کو سکھاؤ اگر رہائی چاہتے ہو۔ علم کی فضیلت بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو جو اہمیت دی وہ بتا رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین اس وقت ایک بہت مشکل سفر تھا، آج کل تو ہم ہوائی جہازوں سے چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ چین ایک طرف سے صحرائے گوبی، جس میں چل پڑنا ہی موت کو دعوت دینا تھا، بہت بڑا صحرا، اور دوسری طرف سے یہ دیکھیں آپ قراقرم، اس کو پیدل یا کسی اونٹ یا کسی گھوڑے کی سواری پہ یہ قراقرم پہاڑ کو کراس کرنا، یہ ہمالیہ پہاڑ جو ہے اس کو کراس کرنا، یہ خطرے کی نشانی تھا۔ یعنی اگر تمہیں ہزار خطروں کا، ہزار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو تم علم حاصل کرو۔ اور چین میں کوئی مسلمان نہیں رہتے تھے اس وقت، تو علم کا حصول، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اگر تمہیں چین تک کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے تم علم حاصل کرو۔ دوستو، علم کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، بہت سے جگہ پہ قرآن پاک میں ہمیں اس کے حصول کے لیے ہمیں احکامات ملتے ہیں یا اشارے ملتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری، یعنی قرآن پاک کے اتنی آیات میں سے جو سب سے پہلا لفظ اترا وہ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھ، اقرا پڑھ، یہ سب سے پہلا لفظ اترا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہر چیز، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ سب سے پہلی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری اور ہمارے لیے اتری ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو۔ مگر ہم آج، جب تک ہم پڑھ رہے تھے، ہم دنیا پہ راج کر رہے تھے، اور جب ہم نے اس کی طرف پیٹھ پھیری ہے، آج دنیا ہم پہ راج کر رہی ہے۔ یہ فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بھی یہی سبق ہمیں سکھایا گیا کہ اگر تم عالم بنے، اسکالر بنے، تو دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، اور جو نہیں جھکے گا وہ رذیل ہوگا، ٹکرایا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج بھی دیکھ لو، جو علم والے ہیں وہ کون سے درجے میں ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو وہ لوگ کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ الزمر، سورۃ زمر میں ہے۔ دوستو، علم کے بارے میں
یہ احادیث بھی ہیں، اور احادیث میں ہمیں علم کی جو فضیلت ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تلاش علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جہتیں بہت ہوتی ہیں۔ ایک سیدھی سادی جو اس کی مطلب ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کے لیے جو نکلا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، یعنی وہ جنت جس کو ہم ما بعد موت ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس جنت کے حصول کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور دوسری جنت آپ کی اس دنیا میں آپ کو عزت، تکریم، آپ کے لیے اچھی زندگی، یہ ایک جنت ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ امام مسلم، احمد بن حنبل اور ترمذی میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ یہ بھی امام ترمذی اور طبرانی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلب علم کے وقت عاجزی اور فروتنی اختیار کی، اور جب مجھ سے علم طلب کیا جانے لگا، یعنی جب میں عالم بن گیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے تو میں معزز بن گیا۔ اسے امام عبد البر نے روایت کیا۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادوں اور بھتیجوں کو فرمایا کرتے تھے کہ تم علم سیکھو، اگر اسے یاد نہ رکھ سکو تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ اسے امام شعرانی نے طبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی حیثیت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ دوسری جگہ فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک گھڑی بھر علم کا حصول ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تیری وجہ سے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی ایک عالم کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ علم کے ذریعے سے وہ راستے نکالتا ہے جو ہدایت کے لیے ہیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ میرے نظروں سے گزرا کہ ایک شخص تھا، وہ ہندوستان سے چلا حج کرنے کے لیے پیدل۔ یہ پہلے زمانوں کا قصہ ہے۔ تو اس وقت جہاز بھی تھے، مگر پیدل سفر کو بہتر سمجھا جاتا تھا زیادہ ثواب کمانے کے لیے، کہ زیادہ ثواب کمایا جائے، ایک ایک قدم پہ نیکی لکھی جائے۔ تو وہ پیدل سفر کے لیے نکلا اور اس نے یہ بھی کیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ، جیسے کہ آپ سمجھے کہ 1 کلومیٹر چلا تو وہاں پہ آرام کر کے، آرام کے لیے وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا 10 منٹ 15 منٹ۔
تو اس میں اس نے یہ کیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ اس طرح سے چلتے 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 وہ کافی عرصے کے بعد، تقریباً 6 ماہ کے بعد، وہ مکہ پہنچا، بیت اللہ شریف پہنچا۔ تو یہ اس نے اپنے سفر کا حال بتایا کسی شخص کو، اور وہ شخص عالم تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سفر جو کیا وہ اس انداز میں کیا کہ پیدل چلتا رہا تاکہ میری نیکیاں بڑھے، اور ہر کلومیٹر آدھے کلومیٹر پہ میں 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھتا رہا، اور اس طرح کرتے کرتے میں یہاں پہنچا تاکہ نیکیاں میں زیادہ کما سکوں۔ تو اس عالم نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تم ہوائی جہاز سے مکہ آ جاتے تو آپ کو پتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں یہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اب اس پورے سفر میں تم نے 1,00,000 نمازیں پڑھی، یہاں پہ جتنا تم نے 6 مہینے گزارے، اگر یہ 6 مہینے تم بیت اللہ شریف میں گزارتے تو تمہیں کتنا ثواب ملتا نمازوں کا؟ تو یہ ہوتا ہے عالم۔ عالم جانتا ہے کہ کس چیز میں زیادہ ثواب ہے۔ میں یا کسی بندے کی وہ جو رہنمائی فرماتا ہے تو وہ صحیح رہنمائی فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم۔ اور علم کا یہی فضیلت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی، ایک عابد پر جو فضیلت ہے وہ اس طرح ہے جیسے میری تم لوگوں میں سے کسی ادنا شخص پر، یہ ایک عالم کی فضیلت ہوتی ہے۔ دوستو، ہر عورت اور مرد پر اتنے علم کا حصول ضروری ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر وہ گزارے۔ تو انشاءاللہ کل ذکر پہ بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔